اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نجی ایئر لائن کی بڑی لاپرواہی لاہور سے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ پہنچا دیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے مسافر کے جدہ پہنچنے کا نوٹس لے لیا۔ خبر یہ ہے کہ نجی ایئر لائن کی بڑی لاپرواہی لاہور سے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ پہنچا دیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے خورشید رحمانی سے۔ جی خورشید، بتائیے گا۔ نجی ایئر لائن کی غفلت سے جو ہے وہ لاہور سے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ پہنچا دیا گیا، کیونکہ اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کراچی جانے والے مسافر کے جدہ پہنچنے کا نوٹس دیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ایئرپورٹ کے مینیجر نے نجی ایئر لائن کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اور ذرائع ایویشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی مسافر کو جدہ پہنچ جانا مذکورہ ایئر لائن کی غفلت اور لاپرواہی ہے، جبکہ ایئرپورٹ مینیجر نے اتھارٹی کو نجی ایئر لائن کے خلاف کارروائی کی درخواست بھی دی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع ایویشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈومیسٹک ایئر لائن کی جگہ 2 طیارے لگے ہوئے تھے، جبکہ مسافر کی گفتگو ایسے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ طیارے میں سوار ہونے کے بعد ایئر ہوسٹس کو ٹکٹ بھی دکھائی، مسافر نے کہا، اور مسافر نے یہ بھی کہا کہ ایئر ہوسٹس کا فرض تھا کہ وہ بتائیں کہ غلط طیارے میں آ گیا ہوں۔ مسافر نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا بھی نہیں تھا، اور 2 گھنٹے بعد جب میں نے یہ کہا کہ فلائٹ اب تک کراچی کیوں نہیں پہنچی تو بات سن کر پورا عملہ پریشان ہو کر کہا کہ آپ غلطی سے اس فلائٹ میں بیٹھ گئے ہیں۔ عملے کو شکایت کی تو مجھے ہی غلطی کا ذمہ دار ٹھہرایا، ایسا مسافر کا کہنا ہے۔ مسافر نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا کہ کراچی پہنچائیں تو کہا کہ 2 سے 3 دن لگیں گے۔ مسافر نے کہا اب مجھے FIA اس کی تمام شفاف طریقے سے انکوائری کرے کہ مجھے غلط فلائٹ میں کیوں بٹھا دیا گیا۔ اس سارے معاملے پر ایویشن حکام جو ہے وہ انہوں نے اس لاپرواہی کی غفلت برتنے والے تمام ان افراد کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ ایویشن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس میں واقعے میں ملوث ہوں گے ان کو قرار کی سزا دی جائے گی۔ جی نمائندہ سٹی 21 خورشید رحمانی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کسان اتحاد نے شوگر مافیا اور حکومت پر نئے الزامات عائد کر دیے۔ چیئرمین خالد حسین باٹ کہتے ہیں کہ چینی 200 روپے کلو، گنے کا ریٹ غائب ہو گیا، اربوں روپے کسانوں کو ادا نہیں کیے گئے، چینی امپورٹ ہو کر سمگل ہوگی۔ کسان اتحاد نے آرمی چیف سے فوری ایکشن لینے کی اپیل کر دی۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے۔ کسان اتحاد نے حکومت کی زرعی پالیسیوں پر سوال کھڑے کر دیے۔ الزام لگایا کہ حکومت میں شوگر مافیا کے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ چیئرمین خالد حسین نے شوگر مافیا سے جان چھڑانے کے لیے آرمی چیف سے مداخلت کی اپیل کر دی۔ بولے چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔ شوگر مل مالکان کسانوں کے 2.5 سے 3 ارب روپے کے بقایا جات بھی ادا نہیں کر رہے۔ ابھی تک کم از کم 2.5 سے 3 ارب روپے شوگر مالکان نے میرے غریب ہمارے کسانوں کے پیسے نہیں دیے، اور چینی 200 روپے تک چلی گئی۔ 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی انہوں نے باہر بھیج دی۔ گورنمنٹ سے یہ کہا اور ریٹرن میں لکھ کے دیا کہ ہم ریٹ نہیں بڑھائیں گے، چینی ہمیں باہر بھیجنے دو۔ خالد حسین نے دعویٰ کیا کہ شوگر مافیا ہر حکومت اور ہر جماعت میں شامل ہے۔ جس کی 1 مل تھی آج اس کی 2 ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل حکومت شوگر مالکان چلا رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عدالت سے بھی کسانوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ شوگر مالکان ہیں، یہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کسی بھی جماعت کی ہوتی ہے، اس میں یہ حصے دار ہوتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے جو چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ایک غریب کسان ہے جو ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرتا ہے، اور کسانوں کے بیٹے اپنی جان کے نذرانے دے کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ خالد حسین نے مزید کہا کہ زراعت کی گروتھ کے اعداد و شمار حکومت نے غلط بتائے۔ گزشتہ سال گندم کی پیداوار میں 30% کمی ہوئی، جبکہ اس سال بھی پیداوار کم رہنے کا خدشہ ہے، جس سے آٹا مہنگا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شوگر اور گندم مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے اور پاکستان میں موجود بیرونی ایجنٹوں کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے، تاکہ کسانوں کا استحصال ختم ہو اور ملک کو حقیقی زرعی استحکام حاصل ہو۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ بتاتے چلے محکمہ بلدیات کے 19 گریڈ کے 11 ایڈیشنل ڈائریکٹرز کے مختلف اضلاع میں تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق فخر شاکر ایڈیشنل ڈائریکٹر کے ماڑی اور غلام نبی مہر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنوبی تعینات کر دیے گئے۔ ندیم عالم ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنگی اور فرمان علی پٹھان ایڈیشنل ڈائریکٹر قمبر شہداد کوٹ، عبدالوہاب عباسی میرپور خاص، غلام مصطفیٰ مری
उमरकोट, नूरुल्लाह खान, बदीन, अब्दुल जब्बार, हैदराबाद, तारिक अहमद, ठट्ठा, अल्लाह बचायो, लाखो, थरपारकर और मुमताज़ अली जुनेजो को एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात शिकारपुर तैनात कर दिया गया है। नाजरीन, बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट ने मतरूका अमलाक ट्रस्ट में जूनियर अफसर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने मतरूका अमलाक ट्रस्ट में जूनियर अफसर की ग्रेड 19 में तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन से जवाब तलब करते हुए अगस्त के दूसरे हफ्ते तक इस केस की समाअत का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील असदुल्ला बल्लो ने अदालत को बताया कि आसिफ अली जो ग्रेड 17 के अफसर हैं, उनको ग्रेड 19 में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से आसिफ अली ग्रेड 18 के अफसरान के मुतल्लिक फैसले कर रहे हैं जो इदारे में कानूनी जंग शुरू होने का सबब बन सकते हैं और मुकदमात अदालतों में आ सकते हैं। स्पेशल जज बैंकिंग कोर्ट कराची में मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए की मुंतकली के मुकदमे की समाअत हुई। हुसैन लवाई और दीगर मुलजिम अदालत में पेश हुए। ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद, नमल मजीद और अली कमाल मजीद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने वकला सफाई की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। मुकदमे में सदर आसिफ अली जरदारी भी नामजद हैं। मुकदमे में फरियाल तालपुर समेत 14 अफराद को बेगुनाह करार दिया जा चुका है। कस्टम्स की जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में 72,700 अमरीकी डॉलर जब्त कर लिए गए। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स शर्जील वसान के मुताबिक कार्रवाई इंटरनेशनल डिपार्चर हॉल में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां कैमरून से मुसाफिरों को मशकूक पाकर तलाशी ली तो मुलजिम के जूतों और दीगर सामान से 72,700 अमरीकी डॉलर बरामद हुए। मुसाफिर एथियोपियन एयरलाइंस की परवाज़ के जरिए कैमरून और रोज़ाना होने वाले थे और वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी हैं। कारोबार के हवाले से बात करते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1205 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,782 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1205 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,782 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में हालिया बेहतरी की वजह कारोबारी सरगर्मियों में तेजी है, जिसने सरमायाकारों को नई सरमायाकारी की जानिब रागिब किया। देखें, 7 कंटिन्यू सेशन से मार्केट डेली नया हाई बना रही थी, बढ़ रही थी, पॉजिटिव थी। तो कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और आज भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके बाद बाज़ार ने दोबारा जो नए रिकॉर्ड की तरफ जाने गामजन है। तो होपफुली कि अब नया रिकॉर्ड दोबारा बनेगा और मज़ीद रिकॉर्ड बनते रहेंगे, क्योंकि हालात अभी बहुत अच्छे हैं इकोनॉमिक की बात करें। और इसके साथ साथ देखें, अभी कोई आगे कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी चीज़ हर्डल्स नहीं है मार्केट में। और हमें लग रहा है जिस तरह से मईशत में पॉजिटिव हैपनिंग्स हो रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पर नजर आते हैं। कल रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं, रिकॉर्ड हमें $3.8 बिलियन हमें रिसीव हुए। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत बड़े कदम उठाने जा रही है, खासतौर पर पैंडा बॉन्ड इशू करने जा रही है। रिकॉर्डिंग में माइनिंग के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मार्केट में मुसलसल तेजी सरमायाकारों के एतमाद की अकास है। माहिरीन आइंदा दिनों में मजीद बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21।